وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 9 حصہ سوم، درس نمبر 1117. آج کا موضوع کیا ہم اپنی منزل بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 9 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے اور اس میں بعض باقی ٹیڑھے راستے ہیں، جبکہ راستے ٹیڑھے ہیں باقی. ولو شاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. سامعین کرام، سیدھا راستہ، اور یہ اصل میں ایک بہت بنیادی مضمون اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بیان کیا ہے، اور بہت معلوماتی ہے اور بہت بنیادی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں، دنیا میں آ کے آپ کو سیدھا راستہ اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ آپ سیدھے راستے پر چلیں اور اپنی منزل پالیں. اور یہ بات بھی، بعض باتیں تو میں کہہ چکا ہوں لیکن دوبارہ آتی ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دوبارہ سن لیں، کیونکہ ہم جتنی بھی بار سنتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے. بہرحال کہنا میرا فرض ہے اور آپ کا سننا ہے اور پھر اس پہ غور بھی کرنا ہے. دیکھیں، یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے. یہ تو میں نے بیان کیا ہوا ہے، پھر بھی میں بیان کروں. منزل دیکھیں، اگر آپ کی اللہ نہیں ہے، ایک بہت بنیادی بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں اور اس کو ذرا غور سے سنیں. سیدھا راستہ عام طور پہ اس کی ہم اہمیت سے واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر کے یعنی دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. ہماری ہم منزل بھٹک چکے ہیں، اور بجائے اللہ کے، بجائے جنت کے، ہم نے دنیاوی مفادات کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے. آج دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کے تابع ہو کے زندگی گزار رہا ہے، جو کہ یہ تباہ کن ہے. دیکھیں، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، چار و ناچار ہم جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں.
آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے ہم سب جائیں گے اللہ کے پاس. کلن الینا راجعون، تم سب میرے پاس آؤ گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو میں قیامت کے دن، روز قیامت محشر میں اکٹھا کروں گا. تو دیکھیں، یقین کر لیں اس بات پہ تو بہتر ہے. ہمارا تو نہ یقین آتا ہے. جب یقین آپ کا ایک بات پہ نہیں آتا تو آپ پھر یعنی وہ ارادہ بھی نہیں کر پاتے، وہ نیت بھی نہیں کر پاتے. اصل میں یقین سے جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس کام کے بارے میں آپ کا یقین نہ ہو وہ کام آپ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اچھی ڈگری دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کروں، اچھے نمبروں سے اسے میٹرک میں یا ایف اے میں پاس کرانا چاہتے ہیں تاکہ جو آنے والی وہ ڈگریاں ہیں اس کے لیے بچہ اچھے نمبر لے لے. تو اب ایک سکول ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو نرسری میں، پریپ میں داخل کر رہے ہیں اور وہ میٹرک تک وہاں تعلیم حاصل کرے گا. ہم بھی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے، پرائمری سکول ہوتے تھے 5ویں تک، اور پھر جو ہے مڈل اور پھر ہائی. تو خیر ہم تو اسی پروسیس سے گزر کے میٹرک تک پہنچے. لیکن آج کل کے جو سکول ہیں وہ کم از کم 9ویں 10ویں تو کر لیتے ہیں. تو آپ کا بچہ ہے، تھوڑا غور سے سنیں نا، آپ کا بچہ ہے، آپ اسے اچھی ڈگری، اچھی تعلیم اور اچھی ڈگری دلوانا چاہتے ہیں. میٹرک یا مثال کے طور پہ ایف اے تک ہے وہ، تو ایف اے میں آپ بہت اچھے نمبر اس کے چاہتے ہیں. اس کی فیس ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، 50,000 یا 20,000 یا 30,000 جتنے بھی ہے. تو تھوڑا سا اس کو آپ برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا. لیکن دوسرا ایک سکول ہے ساتھ ہی، تھوڑے سے فاصلے پر دوسرا سکول ہے، وہ اس سے بڑا ہے لیکن اس کی تعلیم اچھی نہیں ہے. اکثر بچے اس میں سے فیل ہو جاتے ہیں اور مطلب تعلیم وہ اچھے نہیں دیتے. یہ میں مثال کے طور پہ کمپیریزن، اور اس بات پہ میں یعنی یہ دونوں مثالیں، یہ جو مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ یقین اگر نہ ہو تو آپ پھر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ کوئی نیت بناتے ہیں، نہ پھر کوئی قربانی دیتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ جد و جہد کرتے ہیں. اس بات پہ میں وہ مثال پیش کر رہا ہوں. آپ دوبارہ جو مثال میں نے پیش کی ہے، آپ کا بچہ ہے، 2 سکول ہیں. ایک جو ہے عمارت اس کی اتنی خوبصورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ کلاسیں تنگ ہیں، لیکن وہاں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر بچہ میٹرک میں یا ایف اے میں A1 گریڈ حاصل کرتا ہے. اس کی فیس جو ہے بہت ہے، اور 20,000 ہے یا 30 ہے یا 40 ہے یا 50 ہے، لیکن آپ کی استطاعت سے تھوڑی سی زیادہ ہے. دوسرا سکول تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وہ اس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے، کلاسیں بہت کھلی ہیں، لیکن وہاں کے تعلیم جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اور اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی کسی بچے نے میٹرک میں یا ایف اے میں A1 گریڈ، اکثر C گریڈ لاتے ہیں وہ بچے کے، پاس تو ہو جاتے ہیں لیکن C گریڈ آتے ہیں. اب فیس وہاں کی، جو بڑا سکول ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے، کلاسیں بڑی ہیں، وہ فیس نہیں لیتے، بلکہ آفر کرتے ہیں کہ ہم بغیر فیس کے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، پیسے آپ نہ دیں. تو یعنی مفت تعلیم ہے وہاں، لیکن بچہ جو ہے وہ نمبر نہیں لے سکتا. یا یہ مطلب ریکارڈ کی بات ہے. دوسرا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کریں گے. آیا وہ اسکول جو مہنگا ہے اور آپ کی استطاعت سے تھوڑا زیادہ ہے لیکن تعلیم اچھی ہے، دوسرا اسکول مفت ہے، فری ہے، اسکول بڑا ہے، اس سے 4 گنا بڑا ہے، جو مہنگا اسکول ہے اس سے 4 گنا بڑا ہے، کلاسیں اچھی ہیں، وہ دوپہر کا جو سنیکس ہے، ناشتہ بھی دیتے ہیں دوپہر کا وغیرہ وغیرہ، جو اور کتابیں فری ہیں اور تعلیم فری ہے اور یونیفارم فری ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ اپنے بچے کو، لیکن رزلٹ جو ہے وہ دونوں کا فرق ہے. ایک اسکول کا رزلٹ A1 گریڈ
گرانٹڈ، اور دوسرے کا جو ہے یعنی بمشکل 50% یا 20% بچے پاس ہوتے ہیں، اور وہ بھی سی گریڈ لاتے ہیں، اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بچے کو کون سے اسکول میں تعلیم دلوانا پسند کریں گے؟ وہ مفت تعلیم آپ دلوانا پسند کریں گے جس میں آپ کا بچہ کمزور ہو جائے اور تعلیم حاصل اور وہاں کی تعلیم اچھی نہ ہو؟ آپ مجھے بتائیں۔ ظاہر ہے میں آپ کا جواب سن رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم تھوڑی برداشت کر لیں گے، تھوڑی سی زیادہ فیس برداشت کر لیں گے، لیکن بچے کا گریڈ جو ہے وہ A1 آنا چاہیے۔ ہم اس کو کتابیں بھی اپنی طرف سے، یعنی پیرنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، تعلیم اچھی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ یقین کی بات ہوتی، یہ تو میں نے مثال دی۔ جنت ایک جگہ ہے جو تیار ہے، جس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیر کی ہے، دوزخ کی بھی سیر کی ہے۔ یہ دونوں جگہیں تیار ہیں۔ ہمیں انتقال کے بعد ہمیں رسول نے اور اللہ نے بتایا کہ تم واپس اپنے رب کے پاس لوٹو گے، اور پھر ایک وقت قیامت کے وقت تمہیں تمہارا رزلٹ تمہیں دیا جائے گا، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ یہ دو ہی قسم کے رزلٹ ہیں سامنے کرام۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ سبحان اللہ۔ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، دکھائے گا، دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ مجھے یقین تھا دنیا میں کہ میں اپنے حساب کتاب سے ضرور ملوں گا، تو میں نے اس کا خیال رکھا اور میں نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ عیش ہوں گے، مزے ہوں گے، مزوں میں ہوگا وہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو وہ جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ۔ یہ دیکھیں ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سن رہے ہیں نا، یا تو آپ کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تو جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ پکار اٹھے گا، یا لیت لم اوتی کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ کہے کہ یار یہ کیا میرے ہاتھ میں تھما دیا انہوں نے، اور کاش یہ مجھے اعمال نامہ دیتے ہی نہیں، کاش وہ موت کے ساتھ ہی سارا قصہ ختم ہو جاتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو دیکھیں یہ وقت آنے والا ہے۔ قرآن سے یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں جگہ جگہ بعض آیات پہ رک جاتا ہوں۔ آج ہم تیسرا درس کر رہے ہیں اس ایک آیت پہ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو ہمارا یقین نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 1%، وہ بھی یقین نہیں ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں آخرت، ہم بھی کہتے ہیں آخرت ہوگی، اب ہوگی تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس حد تک بھی کہتے ہیں یہاں دے دو وہاں لے لینا، یہاں دے دو وہاں میں دے دوں گا تمہیں، یعنی وہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں سامنے کرام، اور ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی منزل کو پہچاننا ہوگا۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، ہم اللہ کے ہیں، اور تیاری کر کے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا جب ترجمہ آپ کرتے ہیں نا تو ذرا اس کو سوچ سمجھ کے آپ ادا کیا کریں۔ ہمارا تو ہر کام دین کا ہر کام جو ہے وہ روایتی طور پہ ہے۔ یہ جملہ انا للہ، عام طور پہ ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ پڑھ لیتے ہیں،
یا بڑے بوڑھے ہمیں کہتے تھے کہ تم سے جب کوئی چیز گم جائے تو انا للہ پڑھو. شاید آپ نے بھی سنا ہو یا ہم نے تو سنا ہے، انا للہ پڑھو، چیز وہ مل جائے گی. تو روایتی طور پہ ہماری سارا دین کا جو سٹرکچر ہے جو ہمارے ذہن میں وہ روایتی اور سنا سنایا ہے. ہم نے نہ کبھی دین پر غور کیا ہے اور نہ اب غور کرنے کے لیے تیار ہے. میری عمر چاہے 40 سال ہے یا 50 سال ہے یا 60 سال ہے یا 70 سال ہے یا 80 سال ہے، دین پر کوئی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ عام طور پہ یعنی صاحب نظر لوگوں کو معلوم ہے یہ بات، جو اہل دل ہیں ان کو معلوم ہے، وہ یہ حقیقت جانتے ہیں. اللہ تو جانتے ہی ہے، لیکن لوگ بھی جانتے ہیں جو صاحب قرآن لوگ ہیں کہ لوگ قرآن پر یقین کرنے کے لیے تیار، قرآن پر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ ہدایت موجود ہے. تو بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. میں آپ کو بار بار اس کا احساس دلا رہا ہوں. دیکھیں میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں. سوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اردو میں ایک وہ ہے نا کہ گھوڑے بیچ کے سوئے ہیں. اب پتہ نہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یا پس منظر ہے. گھوڑے بیچ کے عام طور پہ کہ وہ اگر کوئی ڈھول والا بھی لے آئے نا اور وہ آپ کے یعنی وہ سوئے ہوئے شخص کے سرہانے کھڑے ہو کے زور زور سے ڈھول بھی بجائے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اس قدر ہماری وہ ہے، غفلت ہے اور نیند ہے. اور یہ تو جو ہماری غفلت ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے، سوئے ہوئے، اعراض کر رہے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں. تو اصل میں تو یہ بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے امراض جو ہیں، ہماری دلی امراض، وہ بتا دیے ہیں واضح طور پہ کہ ان کا بلکہ یقین نہیں ہے اور یہ شک میں مبتلا ہے. وَهُمْ فِي رَيْبٍ مُتَرَدَّدُونَ کے الفاظ ہیں، یہ شک میں پڑے ہوئے. اور منافق جو ہم جیسا ہے وہ لا الہ الا ولا الہ الا، ہم نہ پورے کافر ہیں اور نہ مسلمان. حقیقت میں لا الہ الا مذبذبین بین ذالک. اب کفر کا اعلان بھی ہم نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ توہین کے زمرے میں آ جائے گا اور پھر آپ پہ مقدمہ بھی بن سکتا ہے. اس سے ہم ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک گورنر جو تھے سلمان تاثیر، انہوں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی تھی تو انہی کے گارڈ میں شامل ایک سپاہی نے ان کو گولیوں سے بھون دیا تھا. تو ایسی ویسی بات ہم کرنے سے گھبراتے ہیں اپنی جان کھونے کے ڈر سے، اور کوئی یعنی اور کسی کا خوف نہیں ہے ہمیں. ظاہر ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. لیکن بس یہ کہ لوگ پھر یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تو ہوتے ایسے لوگ. تو بہرحال اچھا، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں صاحب اکرام، میں بس وہ بات ذرا پوری کر لوں پھر آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چونکہ یقین حاصل نہیں ہے، آپ سوچیں تو اس بات پہ کہ آخر کیوں ہم اللہ کو منزل نہیں بناتے، سیدھے راستے پر چلنے کا عہد نہیں کرتے اور نہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. زندگی دیکھیں، دو ہی راستے ہیں، یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے چلے گا، زندگی گزارے گا، یا اپنی مرضی من چاہی زندگی جیے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، چند ایک اعمال اپنی مرضی کی تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بعد ایک کام نیک ہم کرتے ہیں، وہ پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو بہرحال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میری منزل کیا ہے. اپنے منزل کا تعین کر لیں. ٹھیک ہے، باطل طور پہ کر لیں، دنیا کو مقصد بنا لیں، لیکن اعلان تو کر دیں تاکہ آپ کو خود کو تو پتہ ہو. ہم تو غیر محسوس طریقے سے، لاشعوری طریقے سے دنیا کو اپنی منزل بنا چکے ہیں اور دنیا ہی کے راستے پر رواں دواں ہیں. اور دیکھیں، میں آپ کو اس کی بہت بڑا ثبوت یہ دوں یا آپ کو ایک بات بتاؤں اس سلسلے میں دلیل کے طور پہ. جو شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اس کا مقصود اللہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے. کوئی اللہ والا آپ دیکھیں گے، کوئی مومن ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، نہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو مسئلہ جو ہے یہ یعنی بہت زیادہ ٹیڑھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم بگڑ گئے ہیں اور منزل بھٹک گئے ہیں. گم راستہ گم ہے ہم سے. ہم تو ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں. دیکھیں سیدھا یہاں جو ہم آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، وَمِنْهَا جائر میں مضمون یہ ہے کہ باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں. اب ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں اور ٹیڑھے راستے بہت ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے. تو ہم لوگ تو ٹیڑھے راستوں پر. دیکھیں، میں آپ کو زیادہ یعنی علمی یا ایسی انداز سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹیڑھا راستہ کون سا ہے، بس صاف طور پہ میں آپ کو بتا. جو شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اس کی منزل اللہ نہیں ہے. اب وہ ٹیڑھے راستے پر ہے. میں ومنہا جائر سے میں بات کر رہا ہوں. راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں اور راستہ سیدھا بھی ہے. ومنہا یعنی ان راستوں میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں. سیدھا راستہ ایک ہے، السبیل، سیدھا راستہ. یہ دیکھیں السبیل اور جائر یہ پھر جمع اور واحد کا صیغے استعمال ہوئے ہیں. راستہ سیدھا ایک ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی شک میں نہ رہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں. ہم سب لوگ گمراہ ہیں، ہم سب لوگ راہ بھٹک گئے ہیں. ہم سب کی منزل اللہ نہیں ہے. ہم اللہ کو منزل بنانا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں جب اللہ، میں آپ کو ایک اور بات کہوں، جب آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتے. یعنی جو تقویٰ ہے، جو مطالبہ ہے، وہ تقویٰ آپ متقی نہیں بن سکتے. یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آپ مومن نہیں بن سکتے. آپ میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا. آپ مخلص نہیں ہو سکتے. آپ غیر مخلص رہیں گے. اللہ کے ساتھ آپ خلوص نہیں، آپ دین کو خالص یعنی خالص دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے. ناممکن. اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، اللہ آپ کا مقصود نہ ہو، اللہ آپ کو مطلوب نہ ہو، اللہ آپ کو محبوب نہ ہو، آپ دین پر مکمل، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا. آپ دیکھ لیں، آج آپ خود دیکھ لیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن وہ عمل یعنی عمل نہیں کر سکتے ان باتوں پہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں. ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارا آج پیر کا دن ہے، اتوار کے دن ہمارا لوگ آتے ہیں، درسگاہ میں آتے ہیں یہاں پہ اور پشتو میں ہم درس کرتے ہیں. تو وہ ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایک ساتھی ہمارا وہ بڑا عرصہ پرانا ہو گیا ہے، اس کا آتا ہے اور سنتا ہے اور شوق سے آتا ہے. تو کل ہی کی بات ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا کریں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھ سے میں کوئی فائدہ لے لوں، یہاں درس پہ آنے سے میں کچھ فائدہ لے لوں. یہ ایسے الفاظ کے مطلب اس کا یہ تھا. تو میں نے کہا یہ تو دعاؤں سے نہیں ہوگا. تو اس کی اور میری رائے میں تھوڑا سا کہتا ہے دعاؤں سے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کام تو ہوتے ہیں بڑے بڑے
لیکن دعا کا ایک محل اور ایک موقع ہوتا ہے، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے، یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ دعا سے پہلے وہ اسباب ہیں، یعنی ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک نیک کام مثال کے طور پہ، تو توفیق الہی کے بغیر تو نہیں ہوگا کوئی کام۔ اب یہ مسئلہ دوسرا طرف نکل جاتا ہے، لیکن میں اچھا ہے بیان کر دیتا ہوں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم پڑھتے ہیں نا، کہ نہ نیکی کوئی کر سکتا ہے، نہ برائی سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ نیکی کریں گے کیسے، توفیق حاصل کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے اسباب ہیں، اس کے لیے ذرائع ہیں، پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ توفیق کس کو ملے گی؟ جو نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے، نمبر ایک۔ تو ارادہ کب کرے گا؟ جب یہ ضرورت محسوس کرے گا کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، اس کے بغیر، یہ کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے، نیک کام۔ تو پہلے نیت بنا لے، ارادہ کر لے، ضرورت اس کے ذہن میں ہو کہ بھئی اس کے بنا کام نہیں ہوگا، تو ارادہ کر لے۔ پھر وہ کام اگر مشکل بھی ہے مثال کے طور پہ، تو اپنی جو اس کی استطاعت ہے وہ کام شروع کر دے، اپنی استطاعت سے وہ کام شروع کر دے، جتنا بھی ہو سکتا ہے کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کود پڑے میدان میں، نیکی کے میدان میں، نیکی کے کام میں کود پڑے، کوشش کرے جتنی بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں اس کو توفیق الہی حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ توفیق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے صاحب اکرام۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا۔ اب یہ تیسرے مرحلے میں جب آپ نے ایک کام کا ارادہ کر لیا، تھوڑی سی توجہ، آخری بات کر رہا ہوں، ایک نیک کام کرنے کی آپ نے ضرورت محسوس کی، اس کا ارادہ کر لیا، اور پھر وہ کام آپ نے شروع کر دیا، آغاز کر دیا اس کا۔ اب تیسرے مرحلے میں آپ دعا مانگے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے کی، دعا ابھی آپ نے مانگی نہیں ہوگی کہ وہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے۔ دعا ابھی آپ نے مانگی بھی نہیں ہوگی، تو وہ یہ طریقہ کار ہے سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھی بھی موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم